اور خاص طور پر 5 اگست کے بعد ایک قسم کی کربلا کی سی صورتحال ہے. اور جب یہ دن آتے ہیں محرم کے جہاں ہمیں واقعہ کربلا یاد آتا ہے، وہاں پہ کشمیر میں بھی انسانیت سوچ جو واقعات کہ وہاں عیدین کی تیاری یا شورۂ محرم کے حوالے سے اتنی پابندیاں لگ جاتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ عالمی قوانین جو ہیں، نامز ہیں، اس کے تحت آپ کسی کو بھی مذہب اور مسلک اور عقیدے کے حوالے سے روک نہیں سکتے. بالکل بجا آپ نے کہا، لیکن یہ جو دباؤ ہے، یہ جو رکاوٹ ہے، آہستہ آہستہ نہ صرف ختم ہوگی، کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آزادی کی شمعیں ہوتی ہیں اور اس میں جو انہوں نے اپنے خون سے یہ سانچا ہے اور ان شمعوں کو روشن رکھا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وہی نشانی ہے، یہ وہی چراغ ہے جو کشمیریوں نے اپنے لہو سے جلائے ہیں اور روشن کی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ مسئلہ کشمیر جس طرح مولا علی کی اولاد اور حسنین کریمین نے اپنی شہادتوں کے ذریعے مسئلہ جو واقعہ کربلا ہے وہ ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے، اسی طرح انہی شہادتوں کی ایک داستان ہے جو کشمیر کے اندر اور ہر عہد کا یزید جو ہے وہ ہوتا ہے، اور ہر عہد کے حسین جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. اور اس سے زیادہ یزیدیت کیا ہوگی کہ جہاں پہ وہاں پہ بھی پانی بند کیا گیا، وہاں پہ بھی راستے بند کیے گئے، وہاں بھی ان کے خلاف لاک ڈاؤن ہوا، تو یہاں بھی وہی ایسی ہی صورتحال ہے. اور یہ اسلام جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اور یہ اسلام کی جنگ ہے. مسلمان جو پاکستان کے حصول کے لیے، تو ایکچوئل تو وہ اسی مدینہ کی ریاست کے حوالے سے جس طرح ہمارے پرائم منسٹر بات کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بات تو وہی ہے، کہ منظر تو وہی ہے کہ وہ ایک ایسے ملک میں اپنے آپ کو داخل کرنا چاہتے ہیں جو نسبت وہی ہے مدینہ کی ریاست کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہو، بربریت نہ ہو، بالکل، جہاں انصاف کی بات ہو، جہاں ان کے حقوق ہوں، جہاں وہ آزادی سے اپنے سانس لے سکیں. اب جب دیکھیں کہ نہ صرف عیدوں کے اوپر پابندیاں ہیں بلکہ محرم کے اوپر پابندیاں ہیں، اور تو اس کے بعد ربیع الاول بھی آ رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو چراغ اپنے خون سے کشمیریوں نے جلائے ہیں، وہی آزادی کی راہ کی طرف وہ راہ متعین کر رہے ہیں، وہ چراغ. اور یہی چراغ جب جل رہے ہیں تو انہی سے روشنی ہوگی، اور اسی روشنی کا جو نام ہے وہ آزادی ہے. اور آزادی بہت قریب سے ہماری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ اپنی عمر کے اندر جب ہم نے دیکھا ہے کہ 70 سال سے زائد ہو گیا ہے، اور مشکل اور کٹھن جو مرحلہ تھا وہ کافی حد تک طے ہو گیا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ آزادی کی اس تحریک کو اب زیادہ دیر تک نہیں دبایا جا سکتا. جو بھارت ہے اس کو نوشتہ دیوار جو ہے وہ اب پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ جس طرح سب کو پتہ ہے کہ جو رپورٹس انسانی حقوق کی اقوام متحدہ کی جانب سے آئی ہیں، جو یورپی پارلیمنٹ کی جانب سے آئی ہیں، جو ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے آئی ہیں، جو انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی جانب سے جو رپورٹس آئی ہیں، اس کے بعد سے بھارت کا وہ جو بھیانک چہرہ تھا وہ بے نقاب ہوا ہے، اور دنیا کو بھارت کی جو اصلیت ہے وہ سامنے نظر آئی ہے. یہی وجہ ہے کہ اب بھارت جو ہے وہ عالمی تنہائی کا شکار ہے. اس کے سارے ہمسائے اس سے ناراض ہیں. اس کے سارے ہمسائے آپ دیکھیں، بنگلہ دیش ہو، نیپال ہو، بھوٹان ہو، مالدیپ ہو، چائنا ہو، پاکستان ہو، اور تو اور ایران نے بھی چاہ بہار سے چلتا کیا ہے انڈیا کو. اور یہ دیکھیں وقت لگتا ہے. یہ جو چہروں سے نقاب اٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو انڈین گورباچوف ہے، جو مسولینی ہے، جو قاتل ہے، جو جس نے
इंसानियत का वहाँ पे कत्ल किया है, जिसने वहाँ पे वो वाले मजालम डाए हैं जो तारीख में हम ना कभी सुने थे ना कभी देखे थे, जहाँ पे 6-6 माह के बच्चों की शहादतें हैं, जहाँ पे 90-90 साल के बुजुर्गों की शहादतें हैं, जहाँ पे आप तारीख देखें कि किस तरह से अजमतें लुटी हैं और किस तरह से इज्तिमाई ज़्यादतियाँ हुई हैं, और किस तरह से आप देखें कि जो ज़िंदगी है, अरसा हयात जो है वो उनके ऊपर तंग किया गया है। तो ये वो निशानियां हैं जो आज़ादी से पहले देखी जाती हैं, जो हमने पढ़ा है, जो हमने सुना है कि आज़ादी की तहरीकों से पहले ऐसा होता है। और भारत जिस तरह मोमबत्ती बुझती है उस तरह चिराग आखिरी शब जिसे कहते हैं, तो वो सी सूरत हाल है। तो मैं समझता हूँ कि अब कश्मीरियों की मिरासत जो है आज़ादी के पॉइंट ऑफ व्यू से आखिरी सवाल मैं जाहिद आपसे करना चाहता हूँ।